بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد دوہرا روایت حفص من طریق طیبہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے 52 سندیں دیکھ لیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حفص کے لیے ٹوٹل 52 طرق ہیں، تو وہ 52 طرق کی سند کیا ہے، کس طرح بنتی ہے، وہ پچھلے سبق میں ہم نے مکمل کر لی۔ آج ہم نے ان کلمات کو دیکھنا ہے کہ جن کلمات میں حفظ کے لیے من طریق طیبہ 2 وجہ ہیں۔ حفظ کے لیے من طریق طیبہ 2 وجہ ہیں۔ ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کلمات میں بطریق شاطبیہ ایسا کون کون سا کلمہ ہے جس میں 2 وجہ ہیں۔ یعنی بعض طریق ایسے بھی تو ہے نا کہ اس طریق میں ہی کسی کلمے میں 2 وجہ ہوں، یعنی ایک طریق ہے، اسی ایک طریق کے اندر ہی کسی کلمے میں 2 وجہ ہوں، تو خاص طور پہ ہم شاطبیہ کا جائزہ ضرور لیں گے، شاطبیہ اور تیسیر کا جائزہ ضرور لیں گے کہ حفظ کے کل کلمات میں سے ایسے کلمے کون سے ہیں کہ شاطبیہ میں اس میں 2 وجہ ہیں، اور مجموعی طور پر ہم ان تمام کلمات کو دیکھیں گے کہ حفظ کے لیے کل کتنے کلمے ہیں کہ جس میں حفظ کے لیے 2 وجہ ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں چیزیں لکھواتا جاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ نمبر 1، مد منفصل، اس میں اختلاف ہے قصر اور توسط کا۔ مد منفصل میں قصر اور توسط کا اختلاف ہے۔ نمبر 2، تکبیر، بین صورتین میں تکبیر اور عدم تکبیر کا اختلاف، تکبیر اور عدم تکبیر کا اختلاف، اس میں تفصیل ہے، وہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، ایک بار ساری وہ چیزیں لکھ لیں جس میں اختلاف ہے۔ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کا لام اور را میں غنہ اور عدم غنہ۔ نمبر 4، سکتہ مفصول۔ نمبر 5، سکتہ موصول۔ پھر اس کے استاد بعد محترم پہلے سکتہ مفصول کہا تھا آپ نے؟ فا کے ساتھ سکتہ مفصول، پھر سکتہ موصول، استاد محترم یعنی سکتہ مفصول کا کیا مطلب ہوا؟ عدم سکتہ اور سکتہ 2 وجہ۔ سکتہ موصول کا کیا مطلب ہوا؟ عدم سکتہ اور سکتہ 2 وجہ۔ پھر اس کے بعد تأمنا لفظ، اس میں بھی 2 وجہ ہیں۔ لا تأمنا میں کون سی 2 وجہ ہوتی ہیں؟ ایک اشمام وہ جو ہوتا ہے نا کیونکہ ایک نون کو اظہار کر کے پڑھنا اور ایک اس کا اشمام کے ساتھ ادغام مال اشمام اور اظہار مار رہا ہوں۔ مار رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد کے عین میں توسط اور طول، بلکہ 3 وجہ، قصر، توسط، طول۔ ہوں استاد محترم یہ دونوں آئین میں آئین شورا اور آئین مریم دونوں میں آئے گا یا ایک صرف؟ جی، دونوں عین۔ ہوں پھر اس کے بعد وہ جو 4 لفظ ہیں جس میں حفظ سکتہ کرتے ہیں، ہوں عوجن قیمہ، مرقدینہ ھذا، من راق اور بل ران، چاروں کو الگ الگ لکھیں، چاروں میں یہ اختلاف ہے سکتہ اور عدم سکتہ کا۔ استاد محترم کلمات بولیں گے آپ؟ آپ لوگوں کو وہ 4 کلمات معلوم نہیں ہیں جس میں حفظ سکتہ کرتے ہیں؟ یہ سورت ترتیب یاسین، سورت کہف، سورت مطففین، اور اس میں آتا ہے نا قیامہ میں۔ جی ترتیب میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہو جائے ساتھ۔ تو ترتیب کو چلیں فرض تھوڑی ہے، لیکن ٹھیک تجوید میں آپ لوگوں نے یہ یاد کیے نہیں ہوئے؟ عوجن قیمہ کہف، مرقدینہ ھذا یاسین،
من راق سورۃ القیامہ اور بل ران سورۃ التطفیف. آز ذکرین وغیرہ، یہ وغیرہ کون سے کلمات ہیں؟ سادہ مطلب یہ جس پہ تسہیل اور دو وجوہ آتی ہیں نا، تسہیل اور ابدال کی آج ذکرین و ابدال۔ اللہ. تفسیر و تحقیق آتی ہے. تسہیل اور ابدال. ابدال تحقیق نہیں ہے، ابدال ہے۔ ابدال. کون سے کلمے ہیں؟ آج ذکرین اللہ اللہ. اور آنا۔ تو یہ تین کلمات، اس میں بھی دو وجہ ہیں، تسہیل ابدال. چلیں پھر اس کے بعد یب سوتو، اس لفظ میں سین اور صاد کا اختلاف. سورۃ بقرہ والا یب سوتو، اسی طرح سورۃ الاعراف والے بسطتن میں سین اور صاد کا اختلاف. پھر اسی طرح المسیطرون سورۃ الطور میں، اس میں سین صاد کا اختلاف. اور سورۃ غاشیہ کے بھی مسیطر میں سین اور صاد کا اختلاف. اسی طرح یلحس ذالک میں ادغام اظہار کا اختلاف. ارکب معنا میں ادغام اظہار کا اختلاف. اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم میں یاسین کی نون کا والقرآن کی واو میں ادغام اور اظہار. اسی طرح نون والقلم میں بھی یہی والا ادغام اور اظہار. پھر اس کے بعد آتانی اللہ کے لفظ آتان پہ وقف کرتے ہوئے یا کے اس بات اور حذف کا اختلاف. سلاسلہ لفظ پر وقفاً لام کے بعد کے الف کے اس بات اور حذف کا اختلاف. پھر اس کے بعد ہے لفظ نخلقکم، لیکن اس کو آپ نے گنتی نہیں دینی، اس پر ہم نے کلام کرنا ہے، لیکن اس کو آپ گنتی میں نہ شامل کریں، اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن لفظ نخلقکم لکھ لیں، یاد رکھیں کہ اس پہ کلام کرنا ہے. صرف ادغام تام ہوتا ہے اس میں، اور کچھ نہیں ہوتا، دو وجہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد لفظ فرقن میں تفخیم اور ترقیق کا اختلاف. اور سورۃ الروم کے ضعف اور ضعفا میں ضاد کے زبر اور پیش کا اختلاف. تو یہ کل کتنی چیزیں ہیں جس میں حفظ کے لیے ایک سے زیادہ وجہ ہیں؟ چھبیس کلمات اس کا مطلب 26 پوائنٹس ہیں. 24 بنتے ہیں ٹوٹل، 26 کیسے ہو گئے؟ ان 24 چیزوں میں حفظ کے لیے من طریق طیبہ ایک سے زائد وجہ ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم صرف شاطبیہ اور تیسیر کا جائزہ لیں کہ شاطبیہ اور تیسیر میں، یعنی یہ طریق تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا عام طور پہ، تو اس طریق میں ایسا کون سا کلمہ ہے کہ جس میں دو وجہ ہیں؟ یعنی اکیلے شاطبیہ اور اکیلے تیسیر میں ان تمام 24 کے 24 کلمات میں سے کتنے کلمے ہیں کہ شاطبیہ کے طریق میں یا تیسیر کے طریق میں ہی اس میں دو وجہ ہیں؟ جیسا کہ بقیہ طرق میں اختلاف ہے نا، کسی میں ایک وجہ ہے، کسی میں دوسری وجہ ہے، کسی میں دو وجہ ہیں، اس طرح شاطبیہ میں
ان 24 کلمات میں سے بعض کلمات میں صرف ایک وجہ ہوگی اور بعض کلمات میں 2 وجہیں ہوں گی. تو وہ کون کون سے کلمات ہیں وہ بھی دیکھ لینے چاہیے. یعنی ہمیں پتا ہو کہ ہم جو عام طور پہ طریق پڑھتے ہیں اس طریق میں کس کس کلمے میں 2 وجہیں ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز ہے تمنا. شاطبیہ میں روم اور اشمام دونوں وجہ بیان کی گئی ہیں اور تیسیر میں صرف روم بیان ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل ہے، بعد میں بیان کرتا ہوں. اور شاطبیہ میں عین مریم اور شورا میں توسط اور طول بیان کیا گیا، تیسیر میں صرف توسط ہے. آج ذکرینی جیسے کلمات میں شاطبیہ میں بھی 2 وجہ ہیں، تیسیر میں بھی 2 وجہ ہیں. المسیطرون میں شاطبیہ اور تیسیر دونوں میں 2 وجہ ہیں. اسی طرح آتانی اللہ اور سلاسلہ پہ وقف کرتے ہوئے شاطبیہ تیسیر دونوں میں 2 وجہ ہیں. اور پھر قن لفظ جو ہے شاطبیہ میں 2 وجہ بیان ہوئی ہیں اور تیسیر میں صرف تفخیم والی وجہ بیان ہوئی ہے. اور سورۃ الروم والے ضعفن اور ضعفہ میں شاطبیہ میں بھی 2 وجہ بیان ہوئی ہیں اور تیسیر میں بھی 2 وجہ بیان ہوئی ہیں. سیم اسی طرح ہی ہر طریق کی تفصیل ہے. جس طرح میں نے ابھی شاطبیہ کی بیان کی ہے نا، اسی طرح انہی 24 کلمات کے اندر اندر تمام طرقوں کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ ایسا کون کون سا کلمہ ہے جس میں شاطبیہ میں 2 وجہ ہیں یا تیسیر میں 2 وجہ ہیں، اور ان کا آپس میں نے تقابل کروا دیا. اسی طرح 52 کے 52 طرق جو ہیں، 52 کے 52 طرق کا آپ کو ایک نقشہ دیا جائے گا. اس میں ان 24 کے 24 کلمات میں کس طریق میں کیا چیز ہے وہ ساری اس میں ڈیٹیل میں لکھی ہوگی. یعنی پہلا کلمہ مد منفصل ہے نا، پہلی چیز مد منفصل ہے، تو آپ کے پاس 52 طرق ہیں. ان 52 طرق میں سے ٹوٹل کتنے طرق ایسے ہیں کہ ان میں قصر ہے اور کتنے طرق ایسے ہیں جن میں توسط ہے. ایسا کوئی طریق نہیں ہے کہ جس میں دونوں وجہ ہوں، ایسا کوئی طریق نہیں ہے کہ جس میں دونوں وجہ ہوں. تو جو قصر ہے وہ کس کس کتاب سے ہے، کس کس طریق سے ہے، اور توسط کس کس کتاب سے ہے، کس کس طریق سے ہے، تو یہ سارا کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ 24 کلمات سمجھ آ گئے کہ کون سے 24 کلمات ہیں جی جی جن میں استاد محترم. طریقہ حفظ کے لیے 2 وجہ ہیں. تو ایک ایک کر کے ہم اب ان چیزوں کی تھوڑی بہت تفصیل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے مد منفصل. تو مد منفصل میں 2 وجہ ہیں، قصر اور توسط. قصر مقدم ہے، پڑھتے وقت قصر کو پہلے پڑھنا ہے. اور یہ 52 طرقوں میں سے ٹوٹل 3 طرق ایسے ہیں کہ جن سے قصر آتا ہے. 52 طرقوں میں سے ٹوٹل 3 طرق ایسے ہیں جن میں سے قصر آتا ہے. تو پھر آپ استاد لوگ محترم مقدم کیوں ہے؟ مقدم کیوں ہے، اب یہاں پہ میں آپ کو کیا تفصیل اس کی بتاؤں. مشائخ نے مقدم پڑھایا، مقدم ہے بس. ٹھیک ہے، اوکے. 3 میں استاد محترم قصر ہے. جی آپ لوگ اپنی سندوں میں دیکھیں کہ فیل کے طرق میں سب سے پہلا طریق ہے کتاب المستنیر. جی اور تیسرا طریق ہے فیل کے طرقوں میں، تیسرا طریق ہے کفایت الکبریٰ. جی اور 5واں طریق المصباح. المصباح. ان 3 کتابوں کے بلا کس طریق سے، یہ جو 3 کتابیں یہ اور بھی جگہوں پر آئی ہیں نا، لیکن ان 3 کتابوں کی سند کو دیکھیں، سیم سند ہے. وہ سند کیا ہے؟
یعنی ان کی سند دیکھیں آگے جا کے حمامی عن الولی عن الفیل، یہ چیز سیم ہے تینوں کی سند میں، جی جی صحیح. ٹھیک ہے. تو کتاب المستنیر و کفایت الکبریٰ والمصباح من طریق الحمامی عن الولی عن فیل عن عمرو بن صباح، صرف ان تین طرقوں سے قصر آتا ہے، بقیہ جتنے طرق ہیں ان سب میں توسط ہے، پھر چاہے وہ کتاب المستنیر کا ہی طریق کیوں نہ ہو، کفایت الکبریٰ کا ہی کیوں نہ ہو، کتاب المصباح کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی الکفایہ ہی حفص، کبرا ہے نا سارے محترم؟ ہاں جی، الکفایہ ہی کبرا ہے نا؟ ہاں ہاں، ابی العز القلانسی کی کفایہ، اسی کو کفایت جی الکبریٰ کہتے ہیں. کفایت جی القلانسی کہہ دیتے بعض، کفایہ ابی العز کہہ دیتے ہیں بعض. تو ان تین کتابوں کے اس طریق سے، یعنی حمامی عن الولی عن الفیل، اس سند سے اگر کتاب المستنیر میں، کتاب کفایت الکبریٰ میں اور کتاب المصباح میں قصر بیان ہوا ہے، باقی انہی کتابوں میں اور طرقوں میں دیکھیں گے تو توسط بھی ہے، لیکن قصر ان تین کتابوں کے کس طریق سے آتا ہے؟ حمامی عن الولی عن الفیل سے. کلیئر ہے؟ جی. ہوں. استاد محترم ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی، آپ نے کہا جو تیسری ہے وہ المستنیر ہے، نہیں سوری، پہلی ہے. پہلی، پہلی کیونکہ پہلی تین جو ہمارے ترک بن رہے ہیں وہ تینوں المستنیر کے نہیں بن رہے. وہ سند ہے نا؟ کہ کتاب تو ایک ہی ہے نا، آگے سند تو سیم ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، مطلب ہمیں اس کو ایک کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ ہاں پہلی وہ، تیسری اور پانچویں بنتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں تینوں تو یعنی کہ ہم سیپریٹ اگر چیزوں کو کریں تو 52 ہی بنتی ہیں. کچھ طرق ہوں ایسے ان کا آپس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، بیان ایک سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ الگ ہوں الگ ہی، یعنی مختصر کیا جاتا ہے نا چیزوں کو بیان کرنے میں. ہے ہوں مستنیر کے یہ تین طریقے ہیں. جی ہوں جی. آپ نے ان کو 3 سندیں لکھی ہیں نا کتاب المستنیر کی. تین لکھی فیل، ہیں. ہاں فیل کے بالکل شروع میں 3 سندیں ہیں کتاب المستنیر کی، وہ ایک ہی ہے ایک حساب کا، کتاب تو ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ پہلی تینوں میں، کیونکہ تینوں میں ان حمامی اور ان الولی اور ان الفیل پر جانتے، تو یہ تینوں کتابیں چاہے وہ ان اشر مقانی سے ہوں یا ابی ہاں الحسن الخیاط سے ہوں یا ابی علی العطار سے ہوں، ان تینوں ہاں میں ہاں، یہی بات آئے گی، بات سیم یہی چیز آئے ہے نا، گی. سیم ٹھیک ہے، چیز ہے. سیم چیز ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاں، چلیے، یعنی حمامی عن الولی کے طریق سے ابن سوار نے اپنے تینوں اساتذہ سے قصر پڑھا ہے، کسر پڑا، ٹھیک ہے. اور کتاب المستنیر پہ بیان کیا، تو لہٰذا ان تینوں کو ہم نے ایک کہہ دیا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اور اس کے بعد کتاب المستنیر کے بعد کامل کا ذکر آتا ہے تو وہ نہیں، کتاب کفایہ، کفایہ کے بعد ٹھیک ہے. غایہ بالاعلی آیا تو اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ولی کتاب المصباح، تو یہ ٹوٹل 3 ٹھیک. کتابیں ہو گئیں. ویسے کتاب المصباح ابن خلیل کے طریق میں بھی آتا ہے، فیل کے ابن خلیل میں بھی آتا ہے، لیکن وہاں جی توسط ہے، جی، وہاں توسط المستنیر بھی آتا ہے، المستنیر تبری کے اس میں ہے. بھی آتا تبری کے طریق میں آ جاتا ہے نا، ہے. لیکن ہم نے کیا کہا؟ ان الحمامی والی لینی ہے. ہاں، حمامی انل ولی عن فیل والا جو طریق ہے، یہ جی جس جس کتاب میں ہوگا اس میں قصر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مستنیر، کفایت الکبریٰ اور المصباح میں ہے. ٹھیک ہے. ہوں یہ یہاں بات ابھی آئی ہے تو میں ذرا ذکر کروں. کم از کم طلباء کو امام دانی کے اساتذہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ والی جو بات ہے یہ ویسے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے قرات کے طلباء کے ساتھ، یعنی ان کو اگر سندیں پڑھائی جا رہی ہوں نا تو یہ چیز ان کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے کہ طلباء کو امام دانی کے چاروں اساتذہ اور ان کی یہ والی ڈیٹیل ضرور پتہ ہو کہ امام دانی نے اپنی کتاب، کتاب التیسیر میں
اپنے کس استاد سے کون سی روایت لی ہے؟ امام دانی کے 4 اساتذہ ہیں، اور ان 4 اساتذہ سے امام دانی نے اپنی کتاب التیسیر میں سندیں بیان کی ہیں، اور کس استاد سے کون سی روایت بیان کی ہے یہ ضرور پتا ہونا چاہیے۔ سیم یہی چیز نا کتاب المستنیر میں بھی ہے، کتاب التجرید میں بھی ہے، سیم چیز، کہ ان کے اساتذہ بھی یاد رکھنے پڑتے ہیں، لیکن اتنی لمبی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہوتی نہیں۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جس کو اسانید کا شوق ہے، یا جو کم از کم قرات اشرا صغرا یا کبرا کی اسانید کے سٹوڈنٹس ہوں، یعنی وہ اسپیشل کلاس یا اسانید کی پڑھ رہے ہوں، تو کتاب التجرید اور کتاب المستنیر کے مصنف کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹوٹل کتنے اساتذہ ہیں، اور اپنی کتاب المستنیر اور کتاب التجرید میں کس استاد سے کون سی روایت لے کر آئے ہیں، جیسا کہ یہاں کتاب المستنیر میں یہ کام ہوا ہے۔ ابن سیوار کے کافی سارے اساتذہ ہیں، شرمقانی، ابی علی العطار، ابی الحسن الخیاط، اور اس طرح ایک دو اور بھی ہیں، جن 5 ہیں میرا خیال ہے۔ تو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ استاد محترم ہم نے تیسیر میں دانی کے صرف ان طاہر بن غلمون کو پڑھا ہے نا؟ جی آپ بتا رہے ہیں نا کہ دانی کے 4 اساتذہ ہیں، تو ہم نے ابھی تک تیسیر کی جب ہم سند لے رہے تھے تو وہ طاہر ابن غلبون سے لی تھی نا؟ حفص طاہر بن غلبون، حفص کی روایت دانی نے طاہر بن غلبون کے طریق سے بیان کی ہے نا۔ جی، تو اب یہاں پہ ہم ان کے اساتذہ میں سے ایک طاہر ابن غلبون کو شمار کریں گے نا؟ ہاں یہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ بات یہاں ریلیٹڈ نہیں ہے، اچھا یہ اشرا صغرا کی سندوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ تو جس طرح دانی کے اساتذہ کی تفصیل پتہ ہونی چاہیے، اس طرح کتاب المستنیر میں جو ابن سیوار کے اساتذہ ہیں اس کی تفصیل بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کس سند میں اس کا کون سا استاد آ رہا ہے، یعنی فیل کے سند میں ابن سیوار کے ٹوٹل 3 اساتذہ آ رہے ہیں فیل کی سند میں، پہلی جی 3 سندوں میں تینوں استاد الگ الگ آ گئے، اور جو تبری کا طریق ہے اس میں ابن سیوار کا استاد کون ہے؟ 2 ہیں، دو ابی ہیں۔ علی کون کون؟ العطار اور اشر مکانی، شرمقانی، وہی والے، یعنی وہ جو وہی اوپر والے بیان دونوں ہوا ہیں۔ ہے۔ تو فیل کا طریق کتاب المستنیر میں ابن سیوار نے اپنے 3 اساتذہ سے بیان کیا ہے، اور اگر آپ نیچے جا کے حمامی اور تبری کو بھی آپس میں فرق کر دیں تو من طریق تبری شرمقانی اور ابی علی العطار ہے، اور من طریق الحمامی شرمقانی، ابی علی العطار اور ابو الحسن الخیاط، یہی ہے نا تیسرا؟ جی بالکل۔ ہاں، تو ان 3 اساتذہ سے وہ حمامی کا طریق لایا ہے، اور خیاط کے علاوہ 2 اساتذہ سے وہ تبری کا طریق لایا ہے۔ تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ ڈیٹیل میں طلباء جاتے نہیں، لیکن یہ چھوٹے موٹے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں تحریرات بیان کرتے وقت ضرورت پڑتی ہے ان کی، یہاں وقتی طور پہ تو اس طرح ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ چیز بتانی پڑے گی نا کہ کتاب المستنیر کے حمامی کے طریق سے کیا ہے اور تبری کے طریق سے کیا ہے، تو حمامی کے طریق سے تو قصر ہے اور تبری کے طریق سے توسط ہے، تو اب یہاں یہ بات آئے گی کہ صاحب مستنیر ابن سیوار جو ہیں انہوں نے کس استاد سے توسط پڑھا ہے؟ تو خیاط سے توسط نہیں پڑھا، خیاط سے صرف قصر پڑھا ہے، اور شرمقانی اور ابی علی العطار سے قصر بھی پڑھا، توسط بھی پڑھا ہے، قصر امامی کے طریق سے پڑھا اور توسط تبری کے طریق سے پڑھا ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ جی بھی کیونکہ الخیات جو ہیں وہ نیچے ریپیٹ نہیں ہوئے، وہ تو صرف ریپیٹ یہی ہے، نہیں ہوئے، ہاں ہاں وہی ایک استاد ہیں جن سے انہوں نے پھر قصر پڑھا ہوگا، قصر باقی پڑھا ہے، دونوں سے انہوں نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں۔ تو یہ چیز دانی کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں وہ تفصیل آ نہیں رہی وقتی طور پہ، لیکن یہ تفصیل ضروری ہے، یہ اشرا صغرا کے طلباء کو پتہ ہونی چاہیے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح یہی چیز کتاب التجرید کے مصنف کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اپنے کس استاد سے کیا چیز لے کر آ رہے ہیں، ابھی اس کا آگے ذکر آئے گا۔ اس کے بھی 3 4 اساتذہ ہیں، مثلا فارسی، ان کا ایک استاد ہے فارسی،
اور بھی ہیں اس طرح، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کے تو یاد نہیں کیے، لیکن یہ ضروری ضرور ہیں کہ کتاب التجرید ابن فہام کے اپنے کس استاد سے وہ کون سی چیز لے کر آ رہا ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آگے آئے گا۔ تو تیسیر، مستنیر اور تجرید، ان کے مصنفین کے اساتذہ کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ باقیوں کی اتنی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی نہیں ہے جتنی کو ان کی ہوتی ہے، اور ویسے عام طور پہ تیسیر زیادہ مشہور ہے، تو میں کہتا ہوں کم از کم دانی کے اساتذہ تو ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ باقی ان کی تو چلو یہ عام طور پہ تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں، یہ طلباء کو پتہ تھوڑی ہوتی ہیں کتابیں۔ کتاب المستنیر نہ کبھی خریدنی، نہ کبھی پڑھنی، نہ کبھی اس کی اس طرح ضرورت پیش آنی، اسی طرح کتاب التجرید کا معاملہ ہے۔ لیکن تیسیر کتاب کا کم از کم یہ تو ہے نا کہ وہ بعض مدارس میں تو پڑھائی جاتی تھی نا، اب وہ بھی نہیں پڑھائی جاتی، لیکن ابھی تک شاطبیہ کے ساتھ ساتھ کتاب التیسیر بھی سبقاً پڑھائی جاتی تھی۔ تو کتاب التیسیر کی حد تک تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ امام دانی کے ٹوٹل اساتذہ کتنے ہیں اور کس استاد سے وہ کون سی روایت اپنی کتاب تیسیر میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ بات صرف کتاب المستنیر کے طور پر میں نے شروع کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ہم اپنی پرانی بات پہ واپس آتے ہیں۔ قصر جو ہے حمامی عن الولی عن الفیل سے آئے گا، اور وہ بھی صرف کتاب المستنیر، کفایت الکبریٰ اور کتاب المصباح سے آئے گا۔ تو اگر ہم گنتی کریں 52 طرقوں میں سے تو 3 طرق ہو گئے کتاب المستنیر کے، ایک طریق ہو گیا کفایت الکبریٰ کا، اور ایک ہو گیا کتاب المصباح کا۔ تو 52 میں سے ٹوٹل 5 طرق ایسے ہوئے کہ جن سے قصر آنا ہے۔ لیکن اگر آپ کتابوں کی گنتی کی بات کریں تو گنتی کے حساب سے تو ٹوٹل 3 ہی کتابیں بنتی ہیں، مستنیر، کفایت الکبریٰ اور مصباح۔ کلیئر ہے؟ جی استاد، جی ٹھیک ہے، جی مطلب استاد کتاب حاضر۔ ترک 5 بنتے ہیں لیکن کتابیں 3 بنتی ہیں۔ کتابیں 3 ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی کتاب کے اندر 3 طرق ہے نا۔ ہوں چلے، ایک سوال بڑا عام ہمارے نا تجوید کے طلباء کے دماغوں میں پھنس جاتا ہے کہ ہر تجوید کی کتاب میں مد منفصل میں قصر والی وجہ لکھی ہوتی ہے۔ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، ابتدائی طالب علم کو یہ چیز بتانی ہی نہیں چاہیے کہ مد منفصل میں حفظ کے لیے قصر بھی ہے۔ وہ خواہ مخواہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ حافظ کے لیے قصر بھی جائز ہے۔ قصر بھی جائز ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے مصنف کا؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ حافظ کے کچھ طرق ایسے بھی ہیں کہ اس میں قصر ہے، لیکن آگے یہ بھی لکھنا چاہیے کہ ہم قصر والا طریق نہ بیان کر رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا۔ اور ہر طالب علم جس بھی اردو کی تجوید کی کتاب کو اٹھاتا ہے اس میں مد منفصل کا توسط بیان کرنے کے بعد لکھا ہوتا ہے بطریق جزری قصر بھی جائز ہے، یا ڈائریکٹ لکھا ہوتا ہے کہ حفظ کے لیے قصر بھی جائز ہے۔ تو اب بچے سمجھتے ہیں قصر جائز ہے تو اس کا مطلب پڑھا بھی جا سکتا ہے، تو وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ انہوں نے کتاب فوائد مکیہ میں سے یہ بات نکال کر اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ فوائد مکیہ کتاب کا لیول اوپر والا ہے، یہ ابتدائی طلباء کے لیول کی کتاب نہیں ہے، اور جو ہم عام لوگ کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں عام طلباء کے لیے۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تجوید کی کتاب لکھی جائے تو جب پڑھا پڑھا ہے شاطبی کا طریق جاتا ہے عام طور پہ، تو صرف شاطبی کی چیزیں بتانی چاہیے بس۔ جس کلمے میں شاطبیہ میں 2 وجہ ہیں وہ کتاب میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ سکتہ اور عدم سکتہ بیان کر دیتے ہیں، غنہ عدم غنہ بیان کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ قصر کے معاملے میں تو بچوں کا بہت زیادہ سوال ہے، کیا قصر کرنا جائز ہے، کیا قصر کرنا جائز ہے؟ تو بطریق طیبہ جائز ہے، بطریق شاطبیہ نے جائز نہیں ہے۔ شاطبیہ میں تو صرف اور صرف توسط ہے، قصر نہیں ہے۔ اور ہمارے ائمہ حرمین کی تلاوتیں سن سن کے اب بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی حرمین کے ائمہ قصر پڑھتے ہیں، اب کرتے وہ بھی غلطی ہیں، کیوں قصر پڑھتے ہیں؟ ہمیں خواہ مخواہ قصر پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بندہ جا کے پوچھے کہ جی آپ قصر والا طریق فالو کر رہے ہیں اسی لیے قصر پڑھتے ہیں، تو اب یہ ان سے کون کنفرم کرے اور کیسے کنفرم کرے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے کنفرم کرنے کا۔
یہ بہرحال پڑھ وہ بھی شاطبیہ کا طریقے رہے ہوتے ہیں، بس سستی کر جاتے ہیں کہ توسط نہیں کرتے، قصر کر جاتے ہیں، اور اسی قصر کو دیکھتے ہوئے نا طلباء کا پھر دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے کہ جی وہ بھی تو قصر کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ہمارے ہاں خواہ کی ایک دلیل ہے کہ ائمہ حرمین یہ کر رہے ہیں تو لہذا اب بندہ ان کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا اور ان کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتا، صحیح کہے گا تو بات غلط ہے، اور اگر غلط کہہ دے گا تو بچوں کا دماغ ہل جاتا ہے کہ اب وہ اتنی بڑی سیٹ پہ بندہ غلطی کر رہا ہے، اب اس کو بندہ کیا سمجھائے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے علم کی کمزوری کے۔ تو بہرحال اگر کسی طالب علم نے قصر والا طریق پورا پڑھا ہے، پڑھتے پڑھتے ہیں کوئی نہیں، بس ان کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم منفصل میں قصر کر لیں، تو اس کے لیے پھر جب یہ والا مسئلہ بہت زیادہ بن گیا نا تو پھر مشائخ نے قصر والے طریق کو الگ الگ بیان کرنا بھی شروع کر دیا، جیسا کہ کتاب المصباح کے طریق سے پڑھانا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ شیخ رمضان سے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح نظمیں بھی لکھنا شروع کر دی لوگوں نے کہ کوئی قصر کا طریق پڑھنا چاہے تو اس طریق میں یہ چیزیں ہیں۔ اسی چیز پر ایک پوسٹ میں نے بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ اگر قصر کرنا ہو، اگر آپ مد منفصل میں حفظ کے لیے قصر کرنا چاہ رہے ہوں، بشرط یہ کہ آپ نے اپنے استاد سے وہ قصر پڑھا بھی ہو، صرف بات کو پتہ کر کے پڑھنا شروع نہیں کر دینا، یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو وہ پوسٹ بھیجتا ہوں جس میں قصر پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا قیود ہیں، یعنی کون کون سے کلمے میں وہ کیا کیا کرے گا، تو یہ ساری چیزیں اس میں نے مینشن کی ہوئی ہیں، گروپ میں نے آپ لوگوں کو وہ بھیج دیا ہے اچھا استاد کہ محترم، یہاں حفظ پہ کے لیے۔ میرا ایک جی کوشچن یہ تھا، میرا کوشچن یہاں پہ ایک یہ تھا کہ آپ نے ابھی جو ٹرم یوز کیا، آپ نے کہا بطریق شاطبیہ اور بطریق طیبہ، یہی بولا آپ نے؟ جی تو آپ نے پیچھے ہمیں یہ بتایا تھا کہ شاطبی جو ہے وہ طیبہ کا ہی ایک ترک ہے، ہوں، تو پھر ہم دونوں کو الگ الگ کیوں مینشن کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کہ آپ نے شاطبیہ کو ہم الگ آپ سے نے بولا تھا پڑھتے کہ ہیں نا۔ شاطبیہ والا ترک، یعنی ایک شاطبیہ والا ترک ہے، دوسرا شاطبی سے ہٹ کر باقی ترک ہیں۔ ہاں تو یہی مراد ہے نا میری، کہ شاطبیہ والا طریقہ ہم پڑھتے ہیں نا تو بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، بطریق طیبہ بقیہ ترکوں میں توسط کے ساتھ ساتھ قصر بھی ہے، یہی اچھا، مطلب ہے میرا، شاطبی سے مراد صرف شاطبی، اور طیبہ میں پھر باقی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کافی سارا آ گیا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو حفظ کے لیے منفصل میں قصر حمامی عن الولی عن الفیل عن عمر سے ہے، اور وہ بھی صرف 3 کتابوں سے، مستنیر کی فیض الکبریٰ اور مصباح سے۔ اگر تو آپ نے قصر پڑھنا ہے نا تو یہ نیچے والی 16 چیزیں جو ہے نا ان کا پھر خیال کرنا پڑے گا، ان 16 چیزوں میں یہی وہی ایک ایک چیز ہی ہو سکتی ہے، یعنی آپ عدم تکبیر پڑھیں گے، یہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں، اسی طرح آپ سکتہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، لا تمنا میں روم نہیں کر سکتے، آئین مریم اور شورا میں طول والی وجہ نہیں پڑھ سکتے، عوجن قیمہ اور مرقدینہ حاضہ میں سکتہ نہیں کر سکتے، من راقن اور بل رانا میں عدم سکتہ نہیں کر سکتے، آز ذکرینی میں آپ لوگ تسہیل والی وجہ نہیں پڑھ سکتے، صرف ابدال والی وجہ ہوگی، یبسطو بسطتن اور المسیطرون میں سواد نہیں پڑھ سکتے، صرف سین پڑھیں گے، اور بمسیطر میں آپ لوگ سین نہیں پڑھ سکتے، صرف سواد پڑھیں گے، یلحظ ذالک اور ارکم معنی میں آپ صرف ادغام کریں گے، یاسین والقرآن اور نون والقرآن میں بھی صرف اظہار ہی ہوگا، فرق ان لفظ میں ترقیق نہیں کر سکتے، صرف تفخیم ہوگی، اسی طرح آتانی اور سلاسی لا یہ والی وجہ جو ہے نا یہ نہیں پڑھ سکتے، حذف کریں گے آتان اور سلاسل، اسی طرح نخلقکم میں آپ ادغام ناقص نہیں کر سکتے، نخلقکم لفظ میں حفظ کے لیے ویسے بھی ادغام ناقص نہیں ہوتا، میں آگے جا کے اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں، اور اسی طرح ضعفن اور ضعفہ میں ضاد کا ضمہ نہیں پڑھ سکتے، اگر قصر کرنا ہے تو یہاں پر زبر پڑھنا پڑے گا، اسی طرح مالیہ حلقہ میں آپ صرف اظہار کریں گے، ادغام والی وجہ نہیں پڑھ سکتے، اور اظہار کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ آٹومیٹکلی خود ہی ایک سکتہ ہو جاتا ہے، تو اگر قصر کرنا ہے تو یہ والی 16 چیزوں کا پھر خیال ہونا چاہیے۔
استاد محترم ہم لوگوں نے تو جو چیز پڑھی ہے ہم نے تو کافی کھچڑی پکائی ہوئی ہے اس میں. تو بس یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے، صرف آپ لوگوں کا یہ حال نہیں ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، اب آپ لوگ کھچڑی نہیں بنائیں گے، جی اب آپ لوگ اچھی والی بریانی بنائیں گے. جی. استاد استاد محترم اس محترم پہ تو جو آپ کا جو علم ہے اس پہ کوئی بک نہیں ہے، جیسے ڈفرینٹ بک ہے جس میں یہ سارا جو آپ سمجھاتے ہیں، تو یہ بک اس کی کوئی بک فارم میں نہیں ہے؟ بک فارم میں کھچڑی پکا ہوا تو بہت کچھ ہے، اس طرح تہذیب سے بیان کیا ہوا نہیں ہے. تو اسناد سے ریلیٹڈ بھی ہیں کتب لکھی گئی ہیں ان سے بھی، جیسے ابھی آپ پڑھا رہے ہیں. نہیں کتب ویسے ہے، وہ تو اب بعد میں آگے لوگوں نے ہلکا ہلکا کام کرنا شروع تو کر دیا ہے، لیکن اس طرح جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح ڈیٹیل میں کسی بھی کتاب میں کچھ نہیں ہے. استاد محترم جیسے ہم ابھی پڑھا رہے ہیں اگر قصر کے ساتھ، تو ہم نے پھر یہی چیزیں پڑھانی ہے. انہی چیزوں کے ساتھ پڑھانا ہے. یہی میں سوچ رہی تھی کہ استاد محترم لیول 5 میں ہم نے کسر کے ساتھ ہی پڑھا تھا خود بھی، تو وہ وہ تو ہم مصباح نے کا صحیح پڑھا تھا نا آپ نے، یہی چیزوں کا خیال کر کے ہی پڑھا ہے آپ نے. اس میں بھی آپ نے قصر کے ساتھ غنہ کہیں نہیں کیا ہوگا، سکتہ کہیں نہیں کیا ہوگا. لیکن ہم نے لا تمنا کی ہمیں باجی نے بتائی دونوں چیزیں تھیں، لیکن پڑھایا ایک چیز تھا. کیا اشمام پڑھایا ہوگا؟ آتا ہی صرف جی اشمام ہے، روم آتا ہی نہیں قصر کے ساتھ. لیکن پڑھایا دونوں طریقے، بتائے دونوں طریقے تھے کہ ہاں یہ بھی ہوتا ہے. نہیں نا، قصر کے ساتھ نہیں نا ہوتا. اچھا استاد اب ایک کلمہ جی ہے آذکرین وغیرہ میں ابدال، یعنی یہ تینوں کلموں میں صرف ابدال ہی ہوگا. بس تفصیل نہیں ہونی. جب قصر پڑھنا چاہیں گے تو پھر ان چیزوں میں پھر یہی چیز ہوگی. اچھا ایک بات اور ہے کہ بعض کتابوں میں بھی یہ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ جب قصر پڑھ رہے ہوں تو یہ چیزوں کا خیال کرنا ہے، لیکن ہمارا ان سے تھوڑا بہت بعض چیزوں میں اختلاف ہے. جیسے کہ قاری سلمان میر محمدی صاحب نے بھی اپنی کسی جگہ حاشیے میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تو صرف کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیز کو اٹھا کر اپنی کتاب میں لگایا ہوا بس. لیکن ہم نے شیخہ سمیہ کے ساتھ مل کر حفظ اللہ تعالی ان چیزوں پر پوری تحقیق کی ہے. یہ جو سندوں کا نقشہ آپ لوگوں نے 5 سے 10 منٹ میں پورا خود حل کر لیا نا، اس طرح تمام قرہ کے نقشے یہ ہم نے پورا 1.5 سے 2 سال لگا کر حل کیے ہوئے ہیں. یہ شیخہ سمیہ کے خامد نے پہلے بنائے تھے، پھر انہوں نے کسی سے ٹائپ کروائے ہیں، اور پھر پروف ریڈنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ باقاعدہ 2.5 سال یا 2 سال لگا کر یہ سبقن پڑے ہوئے ہیں ساری سندیں. یہ نیچے والی سندوں کی میں بات نہیں کر رہا، یہ کتاب کے مصنف سے لے کر راوی تک کی جو سند ہے ان کی باتیں کر رہا ہوں. یہ نیچے والا کام تو میرا ہے، وہ تو میں نے کسی سے بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ تو میری خود کی تحقیق ہے، محنت ہے. یہ اوپر والا تو ہم نے شیخہ سمیہ کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ لگ کے مل کے کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو 24 چیزیں بتائی ہیں، اور اس کے بعد یہ قصر والی جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی 1.5 2 سال لگا کر اس پر الگ سے تحقیق کر کے ہم نے حفظ والی تفصیلات الگ کی ہیں. یعنی ہمارا اور قاری سلمان صاحب کا ایک فرق ہے کہ انہوں نے کسی بھی کتاب میں لکھی ہوئی بات کو اٹھا کر لگایا ہوا ہے، اور ہم نے اس پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تحقیق کی ہے اور یہ نچوڑ نکالا ہے. اب آپ قاری سلمان صاحب کی کتاب میں میرا خیال ان کی کوئی تجوید کی تھوڑی سی تفصیلی کتاب بھی ہے، اس میں یہ سارا آپ کو حاشیے میں کہیں لکھا مل جائے گا. تو یہ جو میں نے میسج بھیجا ہے اس میں اور ان کے کلام میں فرق ہے. بلکہ اس پر قاری حمزہ صاحب نے ایک وہ بھی بنوایا تھا، ایک فائل بھی تیار بعد میں کروائی تھی، ہاں میں بھیجتا ہوں آپ کو. اس میں قصر والے کو، ہاں یہ میں ایک فائل بھیجتا ہوں، اس میں اس چیز کا تقابل کیا گیا ہے کہ ہمارا اور قاری سلمان صاحب کی بیان کردہ بات کا آپس میں کیا فرق ہے. تو ہمارا تو تحقیق کے حساب سے ہے کہ ہم نے مکمل اس پہ تحقیق کی ہے، اور یہ اس تحقیق کا نچوڑ ہے. اسی طرح کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو اٹھا اٹھا کر لوگوں نے نظمیں بھی لکھی ہوئی ہیں. یعنی مصباح کے طریق کو
نظم میں بھی بیان کیا ہوا لوگوں نے، جیسے نور الصباح بقصر المنفصل من طریق الصباح، طریق المصباح. یہاں تک یہ ساری بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی استاد. جی چلیں، ایک پوائنٹ بس اور آخری باقی ہے بتانے والا آپ لوگوں کو. یہ جو قصر ہے، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ٹوٹل 3 کتابوں سے آ رہا ہے، یعنی ہماری حتمی تحقیق میں حفظ کے لیے صرف انہی 3 کتابوں سے اور صرف حمامی عن الولی عن الفیل سے ہی قصر آتا ہے. بعض لوگوں نے، بعض ہمارے مشائخ نے امام جزری کی سندوں پر کچھ اضافہ بھی کیا، اور ایک اضافہ انہوں نے حفظ کے طریق میں بھی کیا. روضۃ المعدل کتاب کا ایک کتاب ہے روضۃ الحفاظ، روضۃ الحفاظ کے نام سے وہ علامہ معدل نے لکھی ہے، تو اس کو روضۃ المعدل کہتے ہیں. جیسے ابی علی المالکی کی کتاب روضۃ المالکی کہتے ہیں نا ہم اس کو. تو روضۃ المعدل کے طریق سے بھی قصر عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے، یعنی آپ کو نظمیں بھی مل جائیں گی کہ جو روضۃ المعدل کے طریق پہ لکھی گئی ہیں، یا آپ کو کچھ لوگ بھی مل جائیں گے جو روضۃ المعدل کے طریق سے قرآن مجید سنتے ہیں بھی، سند بھی دے دیتے ہیں. تو انہوں نے امام جزری کی سندوں پر اضافہ کیا ہوا ہے، اور ہم ان اضافوں کے بالکل قائل نہیں ہیں. جب امام جزری نے ہی وہ سند بیان نہیں کی تو آپ لوگ اپنی طرف سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس طرح تو قرات کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے حفظ کے لیے، تو کیا آپ سارے کا سارا بلا وجہ امام جزری کے کھاتے میں ڈال کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے؟ تو کوئی بھی سند کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا امام جزری کی سندوں پر، نہ کسی کتاب کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ امام جزری کی کسی سند کے ساتھ اگر کتاب کا نام نہیں ہے تو وہاں پر کتاب کا نام کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بعض لوگوں نے روضۃ المعدل کے طریق کا اضافہ کیا اور اس میں بھی قصر ہے، یعنی روضۃ المعدل کے طریق میں بھی قصر تو موجود ہے، لیکن وہ امام جزری نے تو بیان نہیں نہ کیا ہوا اپنی کتاب میں، یا 52 سندوں میں روضۃ المعدل کا کوئی طریق نہیں لیا ہوا کہیں پہ. تو اسی لیے ہم بھی اس طریق کو نہیں پڑھیں گے، ہم بھی اس طریق کو نہیں پڑھیں گے. یہ جتنے لوگ پڑھا رہے ہیں نا، ان کی روضۃ المعدل کی کامل سند روضۃ المعدل تک نہیں ہے. سند انہوں نے اسی طریقے سے بنائی ہوئی ہے کہ اپنی کوئی بھی سند امام جزری تک پہنچائی ہوئی ہے، اور امام جزری نے تو روضۃ المعدل کتاب خود پڑھی ہوئی ہے اپنے اساتذہ سے، تو وہ سند انہوں نے اپنی نشر میں بیان کی ہے، تو وہاں سے امام جزری کی سند اٹھا کر اپنی سند بنائی ہوئی ہے. حقیقتاً اس کی سند اوپر جاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ قصر کے مطابق روضۃ المعدل کے طریق سے امام جزری نے نیچے کسی کو پڑھایا ہی نہیں، تو جب پڑھایا ہی نہیں تو وہ چل کے نیچے تک آیا بھی نہیں. یہ علامہ ازمیری رحمہ اللہ نے اضافہ کیا تھا، اور ان کے اس اضافے کو لے کر لوگوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا. حالانکہ علامہ ازمیری جگہ جگہ اضافہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ میں نے ویسے ہی تکمیل فائدہ کے لیے بیان کیا ہے، یعنی ویسے ہی بات کو پورا کرنے کے لیے اضافی معلومات کے لیے بتایا ہے. لیکن جب روضۃ المعدل کا طریق انہوں نے اضافی کیا تو وہاں پر یہ جملہ انہوں نے نہیں بولا. تو اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ روضۃ المعدل کا بھی کوئی طریق ہے، اسی لیے تو ازمیری اضافہ کر رہے ہیں. حالانکہ ازمیری کا اضافہ کرنا بھی قبول نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے اضافہ صرف اور صرف اضافی معلومات کے لیے کیا ہو کہ اور بھی طرق ہیں، لیکن وہ بطریق جزری مسند نہیں ہے. تو ٹوٹل مسند طرق کتنے ہیں قصر کے؟ 3. 3. اس کے علاوہ اور کسی بھی کتاب میں قصر کا، حافظ کے قصر کا ذکر ہو تو وہ قصر کا ذکر ہو بھی تب بھی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. بعض لوگوں نے کل 11 طرق بیان کیے ہوئے ہیں، تو وہ 11 طرق بنتے نہیں ہیں، چاہے ان 11 طرقوں میں حافظ کے لیے قصر ہو بھی کیوں نہ، لیکن امام جزری نے اس کو نہیں لیا ہوا تو لہذا ہم بھی نہیں لے سکتے. یہ ایک پوائنٹ بتانا ضروری تھا آخر میں.
تو یہاں مد منفصل کی ہماری تفصیل مکمل ہو گئی. استاد محترم ایک سوال ہے. ہوں آپ 3 کتابوں میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ 3 کتابوں میں جو ہے وہ کسر جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی کسر سے ہی پڑھا جائے گا، توسط ہے ہی نہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا حمامی عن الولی عن الفیل، اس طریق میں، یہ طریق تقریباً 6 کتابوں میں ہے، اور ان 6 کتابوں میں اس طریق سے قصر آیا ہے، اور بقیہ 3 کتابوں میں اسی طریق سے توسط آیا ہوا ہے. تو ہم ان کتابوں کے اس طریق سے جب پڑھیں گے تو صرف قصر ہی پڑھیں گے. یعنی جب کتاب المستنیر کا حمامی عن الولی عن الفیل پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے. جب ہم تبری عن الولی عن الفیل پڑھیں گے کتاب المستنیر کا، یا ابن الخلیل کا طریق پڑھیں گے کتاب المصباح کا، تب توسط پڑھیں گے. کتاب المصباح میں قصر و توسط دونوں ہیں، مستنیر میں قصر و توسط دونوں ہیں. اسی طرح کفایت الکبریٰ میں قصر و توسط دونوں ہیں. لیکن جب آپ حمامی عن الولی عن الفیل کا طریق پڑھ رہے ہوں گے تب قصر پڑھیں گے، جب اس سے ہٹ کے کسی اور کا طریق پڑھیں گے تو پھر توسط پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا نا کہ ہم کس کا ترک پڑھ رہے ہیں، کس کتاب سے وہ یہ آ رہا ہے. تو اب یعنی کہ اس لیول پہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ پیچھے سے کس کتاب سے اور کس والے کو فالو کر رہے ہیں، ہاں کس ترک کو فالو کر رہے ہیں. مطلب ہاں اور بھی زیادہ ہم اب ڈیپ اسٹڈی میں جا رہے ہیں. ہاں، تو یہ ہمارا ڈیپ ہی جا رہا ہے سارا کچھ، اس میں تو تفصیلات ہی ہیں. یہ ہوں، اسی لیے تو لیول 7 ہے. جی. ہوں. آپ یوں سمجھیں آپ تجوید کا آخری درجہ پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی حفظ کا کہہ لیں، حفظ کا آپ آخری درجہ پڑھ رہے ہیں. تو استاد محترم آپ نے کہا کہ جو ہم کھچڑی بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہم توسط کے ساتھ کثر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو یہ مطلب ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہم کون سا والا جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم تو وہی تو بتا رہا ہوں نا، تجوید کی اردو کتابوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کیا ضرورت ہے بچوں کو یہ بتانے کی کہ حفظ کے لیے قصر مد منفصل میں قصر بھی ہے؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے جب پڑھنا ہی نہیں، جب وہ طریق ہی فالو نہیں کر رہے. بس ایک کرائیں، مطلب ایک فوکس ہو بالکل، کے ایک چیز بتانا پہ ہی پریکٹس صرف ہونی ایک چاہیے. چاہیے. اب ہوں جس نے 2 وجہ بیان کی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی. نقل تو ہم مار لیتے ہیں پوری. اب امام جزری نے مقدمہ جزریہ میں 2 وجہ بیان کی ہوئی ہیں، اسی طرح فوائد مکیہ میں 2 وجہ بیان کی. کیا یہ بچوں کی کتابیں ہیں؟ کیا انہوں نے یہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھی ہیں؟ ہوں یہ تو ان کے لیے جن کو آتا ہے سب کچھ، ان کے لیے ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا بات کو، اور بڑی بڑی باتیں بیان کی ہوئی ہیں، چھوٹے لیول پہ بات نہیں کی ہوئی. تو آپ لوگ چھوٹے بچوں کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، ابتدائی طلباء کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، تو ان ڈیٹیلز کی کیا ضرورت ہے؟ استاد محترم پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے توسط کے ساتھ پڑھانا ہے روایت حفظ کو، تو پھر اس میں پیچھے یہ جو سارے کلمات ہم نے پڑھے ہیں ان میں اختلاف نہیں آتا، تقریباً جس طرح ہم نارمل پڑھتے آئے ہیں اسی طرح سے ہی میں آئے نے گا. ابھی آپ کو شاطبیہ کا طریق بتایا ہے نا، جی. ہاں آپ اس کو فالو کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو جس طرح ہم پڑھتے آئے ہیں وہی آئے گا، لیکن جب بس. ہم لے کر آئیں گے کسر کو تب ہمارے پاس 2 وجہ آئیں گی، اور ہمیں دوسری وجہ اس کی نہیں معلوم ہونی نہیں چاہیے. نہیں، اوہو، پھر بات آپ نے کیا بنا دی ہے. جب آپ اس درجے سے پہلے درجے میں ہیں، جیسا کہ آپ تجوید کے ابتدائی سالوں کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ جی شاطبیہ کے طریق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جی تو منفصل میں صرف توسط ہے. اور جس کلمے میں نے ابھی آپ لوگوں کو پہلے شاطبیہ کا طریق بتاتے ہوئے جن کلمات میں 2 وجہ بتائی ہیں، صرف انہی کلمات میں 2 وجہ پڑھنی ہے بس. ابھی میں نے آپ کو پہلے شاطبیہ کے وہ کلمات نہیں بتائے جس میں 2 وجہ ہیں. ہاں جی ہاں ہاں، جی. تو اس کے علاوہ اور کسی کلمے میں 2 وجہ نہیں پڑھنی، کیونکہ اور کسی کلمے میں 2 وجہ ہیں ہی نہیں بطریق شاطبیہ. اور آپ پڑھ کون سا طریق رہے ہوتے ہیں شاطبی؟ تو اس 2 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہو جائے گا.
وہ کافی نہیں ہوتا، وہ اتنا ہوتا ہے کہ چلو ایک ایک وجہ پڑھ لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاطبی کا طریق پورا پڑھ لیا، یعنی یعنی استاد یہ والا محترم سسٹم ہم لوگوں نے جب القول السدید پڑھی تھی نا، تب ہمیں یہ زیادہ یہ والے اختلافات پتہ چلے تھے، ورنہ اس سے وہاں پہلے پر تو بھی ہمیں صرف اضافی ایک بتائے طریقہ ہی ہوتے ہیں۔ پتا تھا نا، جو ہمیں مطلب سمپل جو ہمیں چیز پتہ تھی وہ وہ تو یہی تھی۔ وہ تو ظاہر ہے نا، تجوید پڑھنے سے بھی پہلے جب آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے تھے تو شاطبیہ کا طریق ہی پڑھتے تھے نا، تو جی اس میں جی ایک ایک وجہ آپ لوگوں نے متعین کی ہوئی تھی اپنے لیے، یعنی علماء نے آپ کو متعین کر کے دے دیا، آپ لوگ پڑھتے تھے، پھر آپ جی لوگ تجوید میں آئے، جی یہاں آ کر آپ کو پتہ چلا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو دو دو طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ میں بالکل نے آپ کو شاطبیہ کا طریق میں وہ کلمات بتا دیے۔ بقیہ کلمات میں بھی آپ وہی ایک ہی چیز کرتے تھے جو آپ کو پہلے پتا، اور وہ ہے بھی صرف اس میں ایک ہی، اور کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں شاطبیہ کے طریق میں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ توسط پڑھا رہے ہوں گے کسی کو تو آپ ہاں لوگ شاطبیہ کا طریق ہی پڑھا رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ صرف ان چند کلمات میں ہی دو دو وجہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب ہماری تجوید کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، بیان شاطبیہ کا طریق کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بعض چیزوں میں طیبہ کی بات بتا دیتے ہیں، اگر اتنی بات بتانی ہے تو ہر چیز بتاؤ۔ تو استاد محترم جب جیسے مطلب مثال کی بات ہے، یاسین والقرآن ہے اور نون والقلم ہے، اب ہم نے ہوں اس میں ادغام تو نہیں پڑھا، ہم نے صرف اظہار پڑھا ہوا ہے وقفاً، ہم تو ہوں مثلاً نہیں پڑھتے بس اس کو، تو یعنی بس پھر بات ختم۔ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ یعنی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں دونوں پہ یا آیت ختم ہو رہی ہے نا، یاسین پہ اور نون پہ، پھر آگے واو آ رہا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اختلاف اگر کو ہم اس ملا کو کر وصلاً پڑھیں گے تو پھر ہم نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے، جب وصلن جو پڑھیں گے تو بطریق جو ہے شاطبی ہی اظہار ہوگا۔ شاطبی اظہار ہوگا جب وصلاً پڑھیں گے، حالانکہ جو ہمارا نون ساکن اور اس کا قاعدہ ہے اس میں ہمارے پاس ادغام آتا ہے۔ لیکن یہ مستثنی ہے نا، بطریق شاطبی اظہار ہوتا ہے اور بطریق ٹھیک ہے، طیبہ اس میں ادغام والی وجہ آتی ہے۔ ہاں میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ ہم لوگ نارملی جو پڑھتے ہیں ہم پھر یہاں پہ وہی والا پرانا اپنا قاعدہ اپلائی کر دیتے ہیں نا، کہ نون ساکن کے ہوں بعد واو آ رہا ہے تو ادغام کر دو۔ نہیں نہیں، کوئی بھی ادغام نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، صحیح، کیونکہ وہ تو طیبہ کے طریق میں آئیں گے تو ادغام والی وجہ پڑھیں گے نا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو میں یہ صرف بات کر رہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ تجوید کی کتابوں میں صرف ان کلمات میں دو دو وجہ بیان کی جائیں کہ جن کلمات میں بطریق شاطبی دو وجہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب لکھنے والا لکھ ہی بطریق شاطبی رہا ہے، اور جی اگر اس یہ کا دل کر رہا ہے کہ بعض جگہوں پر اس نے طریق جزری بھی بیان کرنا ہے، جیسا کہ مد منفصل میں بطریق طیبہ وہ قصر بھی بیان کر دیتے ہیں، لام را میں بطریق طیبہ غنہ بھی بیان کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہر جگہ کریں نا، سکتے میں بھی بیان کریں، ان 24 کے 24 کلمات کو وہاں پر ہر جگہ پر جا کر بیان کریں اور اس میں دو دو وجہ بیان کریں، ہاں یا یہ پھر والی پورا صحیح۔ کام کریں۔ یہ آدھا ادھورا کام کر کے طلباء کے دماغ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارے پاس استاد محترم وجود دو آئی ہیں، وہ ابدال کی آئی ہیں، ابدال والے کلمات میں جو دو ہیں وہاں پہ دو وجہ ہیں، پھر المسیطرون میں ہمارے پاس دو وجہ ہیں، پھر ہمارے پاس آتان میں دو وجہ آ رہی ہیں، پھر ہمارے پاس ضعفاً اور ضعفاً میں آ رہی ہیں، لیکن وہ پھر جا کے جب کسر آئے گا تو پھر وہاں پہ جا کے ایک وجہ بنتی ہے، ہاں جب یا قصر آئے گا اس تو میں پھر تو کلمات متعین ہی ہے نا سارے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ والے استاد کلمات میں دو وجہ میں ہیں۔ استاد محترم یہ بات مجھے آج آپ کی زیادہ کلیئر ہوئی ہے، کیونکہ جب یہی قول و سدید میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیچے بریکٹس میں لکھا ہوتا تھا کہ شاطبی میں ایسے ہے، جزری میں ایسے ہے، تو میں کہتی پتہ نہیں کیا شاطبی کیا ہے اور جزری کیا ہے، تو وہ آج ترک مجھے یہ ہے نا۔ چیزیں، ہاں یہ ترک ہے، آج مجھے کلیئر ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ آپ کی والی بات کہ جو لیول 1 2 3 جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی طرح کی کتاب ہونی چاہیے، نارمل پڑھائیں، جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ شاطبی کیا ہے، جزری کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ بات کیا ہے، جب بکس کا تھوڑا سا پتہ چل جائے تو پھر یہ چیزیں اوپن کرنی چاہیے۔ دو دو چیزیں کر کے ہم رٹے ہی مار رہے ہوتے ہیں، کنفیوژن تھی ٹوٹل میرے، مجھے کبھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیوں نیچے لکھا ہوتا ہے، اور ہم ایگزام میں بھی نیچے لکھ دیتے ہیں کہ جی شاطبی میں ایسے تو جزری میں ایسے، کون ہے کیا ہے، رٹا کبھی لگایا کلیئر ہوا۔ نہیں ہوا۔ وہی اچھا نا، ایک، وہی میں کہہ رہا تھا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیول ٹو لیول چیز پڑھانی چاہیے نا۔ ہوں اچھا ایک بات یہ استاد محترم کہ اب ہم بطریق جزری پڑھ رہے ہیں نا،
تو ہم بطریق جزری میں ایک تو ہم نے بطریق شاطبیہ اور بطریق طیبہ پڑھا، تو یہ دونوں ہی شاخیں ہیں جزری کی نا، یہ دونوں چیزیں جزری میں آ جاتی ہیں. دوبارہ کیا کہا آپ نے؟ بطریق شاطبیہ اور بطریق طیبہ یہ دو ہیں ترک، جس میں ہم شاطبیہ کو صرف شاطبیہ لیتے ہیں، باقی سب کو ہم طیبہ میں لے کر آتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں ہی جو ہیں آگے جزری کا حصہ ہیں یہ دونوں چیزیں. ہم بطریق جزری جب کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی اس میں. ہاں بطریقہ طیبہ کہیں گے تب بھی دونوں آ جائیں گی، یعنی شاطبیہ بھی تو طیبہ کا ہی ایک طریقہ نا. طیبہ ایک کتاب ہے، اس میں 52 طرق ہیں، ان 52 طرقوں میں سے پہلا طریق شاطبی ہے. جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. میں یہ والی چیز کنفرم کر رہی تھی کہ آگے جا کے ہم پہ یہ جزری جب بھی یہ بولتے ہیں بولا نا، جاتا ہے تو نا، جزری میں جب جب یہ دونوں بولا آ جائیں. جاتا ہے نا کہ جب یہ بولا جاتا ہے کہ بطریق شاطبیہ یہ ہے اور بطریق طیبہ یہ ہے، تو اس کا مطلب ہاں یہ جی، ہوتا ہے کہ شاطبی میں یہ چیز ہے اور ہاں یہی سیم چیز طیبہ میں بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے. طیبہ کے بقیہ طرق میں یہ چیز ہے یعنی اضافی. شاطبیہ جزوی ہو گئی اور جو طیبہ ہے وہ کلی ہو گئی. کلی طور پہ ہو گیا، ایسے ہی ہے. جی، اور پھر یعنی جزری کو ہم طیبہ کدھر لے کے کر آئیں گے؟ ہی، ہاں تو طیبہ امام جزری کی کتاب ہے نا، اس کو بطریق ٹھیک ہے، جزری کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزری اور طیبہ پھر ایک ہی اس میں آ جائے گا. ٹھیک تو ہو گیا، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا الحمدللہ. استاد محترم کافی کلیئر ہو بعض، گئی میں چیزیں. نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، بعض طلباء سمجھتے ہیں کہ بطریق شاطبیہ اور بطریق طیبہ کا مطلب ہے کہ شاطبی الگ چیز ہے اور طیبہ بالکل شاطبیہ سے الگ چیز ہے. ایسا نہیں ہے، وہی ہاں سیم چیز شاطبیہ والی بھی طیبہ میں ہے، جی لیکن جی ٹھیک اضافی ہے. طور پہ اور بھی کچھ ہے. اب جی دیکھیں، مد منفصل میں توسط بطریق شاطبی بھی ہے، بطریق طیبہ بھی ہے. ہوں یعنی شاطبیہ کے علاوہ اور طرق نہیں ہیں جن میں توسط ہے. جی یہ ابھی ہیں. میں نے آپ کو تقریباً 47 طرق بنتے ہیں توسط کے، ان 47 طرقوں میں سے پہلا طریق شاطبیہ کا ہے جس میں توسط ہے. تو اب سمجھنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ توسط صرف بطریق شاطبیہ ہے اور بطریق طیبہ قصر ہے، یعنی امام شاطبی نے توسط بیان کیا اور امام جزری نے قصر بیان کیا ہے. حالانکہ یہ بات غلط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں جی بیان کرنے کے انداز بھی بعض دفعہ غلط ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ بیان کرنے کا انداز عالمانہ ہوتا ہے کہ بات تو ساری پتہ ہی ہے نا، مختصر کر کے بیان کر دی. اور اگر ہم غور کریں نا تو بات بہرحال مختصر بھی صحیح کی ہوتی ہے. لکھا اس طرح ہوتا ہے، بطریق شاطبیہ توسط صرف توسط ہے اور بطریق طیبہ قصر بھی ہے. تو قصر بھی ہے کا کیا مطلب ہے؟ توسط بھی ہے اور قصر بھی ہے. سمجھ اچھا لگی استاد کہ محترم، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاطبی جو بک ہے اس میں توسط اور قصر دونوں ہیں، لیکن جو امام جزری نہیں ہے، ہے، نہیں نہیں ہے. سوری سوری صرف توسط ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاطبی میں صرف توسط کی ترک ملتا ہے، لیکن امام جزری جو ہے اس میں یہ 3 کتابیں جو مستنیر اور یہ الکفایہ اور یہ الجامع کو یہ کور کر رہی ہے، اس میں قصر کا بھی ذکر آتا ہے، ان کے قصر کا بھی ترک مل رہا ہے، اس لیے وہ اس کو بھی کور کرتا ہے. امام جزری کا ایسے ہی جو ہے، ہے وہ اس کو بھی کور کر رہی ہے، قصر کو ایسے بھی ہی کور کر رہی ہے. ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو شاطبی کو فالو کرنا اس لیے آسان ہے کہ ہم بس ایک چیز کو فوکس کریں، اس میں ہم نے توسط پہ کرتے جائیں، بچوں کو سکھاتے جائیں، اس سے ریلیٹڈ سارے رولز ایک دفعہ جب پکے ہو جائیں پھر دوسرے رول کے اوپر جائیں، کیونکہ وہاں پہ توسط کے ساتھ ساتھ قصر ہے، پھر قصر کے رولز اور زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو پہلے ایک کو پورا کر لیں، سمجھ لیں، پھر دوسرے کے اوپر جائیں. پھر تو دوسرے کے جزری جو بجائے، ہے وہ بہت زیادہ کو کور کرتی ہے چیزوں کو. جی ایسے ہی، ایسے ہی ہے. تو طیبہ یہ میں بات بہت ہے، زیادہ چیزیں بیان کی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ اختصار سے کی تفصیل ہے. جاتی ہیں. امام جی ٹھیک. جزری نے طیبہ میں صرف اتنی بات کی ہے کہ حفظ کے لیے 2 وجہ ہیں، بس صرف اتنی بات کی ہے، بات ختم ہو گئی. ہوں اسی ہوں بات کی ڈیٹیل انہوں نے اپنی کتاب النشر میں بیان کی ہے، ہوں اور وہ النشر میں ڈیٹیل کیا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں. ہوں ٹھیک ہے. تو استاد چلو. محترم یہ تو ہمارا جو حفظ کا یہ تو بہت ایک بیسک جو علم تھا، یہ جب ہمارا سند در سند آگے شفٹ ہوا ہے، یعنی جو اب ہم عام جو ہمارا پڑھا جاتا ہے، تو اس میں تو کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا مکس اپ ہو گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں مکس جب اپ ایک ہو چیز کو نہیں گئی، مکس اپ
کچھ غیر ماہر اساتذہ کی وجہ سے مکس اپ ہو گئی ہیں، یا جی یوں کہیں مکس اپ ہو سی گئی ہیں، لیکن ہے نہیں۔ جن لوگوں کو پتہ ہے، یہ جو جانتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس بعد میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو تو ساری باتیں پتہ ہی ہیں۔ استاد محترم جو واقعی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے، ورنہ عام جو ہمارے، اگر ہم کہیں پہ بھی اس میں صرف یہ اتنی سی بات کر دیں نا کہ توسط تو ہم نے پڑھانا ہی توسط ہے، لیکن اگر یہ بتا دیں کہ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ چیز کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ظاہر ہے، ایسے ہی ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ تجوید سٹیپ بائی سٹیپ پڑھائی جائے تو چیزیں ساری ہو جائیں۔ جب آپ پہلی ہی ابتدائی کتاب میں کیا 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 لکھ دیں اور بلا وجہ کی چیزیں بتا دیں تو مسئلہ تو بننا ہی ہے۔ بہرحال مکسنگ اب ہو گئی ہے کچھ، بس کتابوں کی بات، طلباء کا بھی ہے، کچھ پڑھانے والے کا مسئلہ ہے۔ پڑھانے والے کو بات اتنی اچھی پتہ نہیں ہوتی، یا وہ کتاب کی عبارت اتنی اچھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، کہ اب اس کو ہو سکتا ہے پڑھانے والے کو خود ہی پتہ نہ ہو کہ بطریق طیبہ اور بطریق شاطبیہ میں فرق کیا ہے، وہ بھی لفظی اعتبار سے۔ مجھ سے کئی ایسے لوگوں نے سوال کیا ہے جو پچھلے 30 سالوں سے تجوید پڑھا رہے ہیں، ان کا خود کا یہ خیال ہے کہ ٹوٹل حفظ کے 2 طریق ہیں، ایک طریق کا نام شاطبی ہے اور دوسرے طریق کا نام جزری ہے، اور شاطبی جو طریق ہے اس کے اندر توسط ہے، اور جو جزری طریق ہے اس کے اندر قصر ہے۔ تو استاد محترم یہ والی چیز زیادہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی کہ لیول 3 کے بعد ہمیں یہ والا کورس کروایا جائے اور دقائق اس کے بعد آئیں؟ یہ اب لیول لوول آ گئے ہیں نا، پہلے کون سے لیول لوول پڑھائے جاتے نہیں تھے؟ ویسے ہی میں ڈائریکٹ کلیہ کی بچہ بات کر جاتا رہی تھا۔ ہوں، میں کلیہ کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے لیول ابھی 3 وہ کے بعد کلیہ ہمیں کا یہ والی چیز نظام، سمجھایا یہ جائے اور چیز پھر جو اس کے ہے، بعد دقائق میں آئیں ہم لوگ، کیونکہ دقائق سے زیادہ دقائق میں تو ضروری ان چیز چیزوں یہ کا ہے۔ لین دین ہی نہیں ہے، دقائق میں تو ترکوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، دقائق میں تو آپ نے تلفظ سیکھنا ہے، یہ چیز آخری درجہ ہی ہے، یعنی پہلے آپ نے ہر چیز کلیئر کی ہو، اس کے بعد یہ درجہ آتا ہے نا، تو یہ ٹھیک ہی ہے، ساتھ میں ہی ہونا چاہیے۔ جی تو بہرحال ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ تجوید پڑھانے والا بھی ماہر ہے یا نہیں ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ اور تجوید پہ ویسے ہر بندہ کتاب لکھ رہا ہے، ہر بندہ تجوید پہ کتاب لکھ رہا ہے، وہ کتاب لکھ بھی کیا رہا ہے؟ اور مجھے میرے اساتذہ نے بھی کہا ہے اور دوستوں نے بھی کہا ہے کہ تم بھی لکھو، میں کہا میں کیا لکھ لوں گا، وہی مخارج جو کتابوں میں لکھے ہیں وہی میں لکھ دوں گا، تو فائدہ کیا ہوا؟ سیم وہی صفاتیں میں بھی منہ اٹھا کے ساری نقل مار کے لکھ لوں گا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ ذرا بڑبولا ہوں تو ذرا تھوڑا سا کوئی زیادہ الفاظ لکھ لوں گا، تو فائدہ کیا ہے؟ مثلا لکھ کے اس میں ایسا کیا کنٹریبیوٹ کروں گا جو پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یعنی بہت بار سوچنے کے بعد مجھے تو کوئی چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ تجوید پر میں کتاب لکھوں، کیوں لکھوں، کیا لکھوں؟ اس میں وہی مخارج ہیں، وہی صفات ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں، میں کیا اضافی لکھ لوں گا؟ لیکن جب میں اب حال دیکھتا ہوں نا تجوید کی کتابوں کا، یہ جو حال کر دیا ہوا ہے یہ بلا وجہ کے مصنفین نے، تو اب دل کرتا ہے جناب کوئی نہ کوئی قلم چلانا چاہیے۔ لیکن یہ فوائد مکیہ کتاب کو دیکھ کر، اور قول السدید نام سے ایک کتاب ہے قاری برخوردار صاحب کی، وہ نصر نصاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ مختصر بہت زیادہ ہے، اور اس کا اختصار دیکھ کر نا مجھے لکھنے کے دل نہیں کرتا، کہ اگر مختصر کتاب چاہیے تو وہ کافی ہے اختصار کے لحاظ سے، اور اگر تفصیلی کتاب چاہیے تو وہ فوائد مکیہ ہے، بس کافی ہے، اب میں کیا لکھ لوں گا؟ اب ہر بندہ تجوید کی کتاب لکھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ یہی کام کر رہا ہے، وہاں سے مخارج اٹھا کر بیان کر دیے، وہاں سے صفاتیں اٹھا کر بیان کر دی، وہاں نون ساکن تنوین قاعدے بیان کر دیے، اور کسی نے اگر بہت زیادہ فن خواہ بننا ہے تو وہ ذرا کچھ چیزوں کو زیادہ مرچ مسالہ لگا کے اور میک اپ کر کے لکھ دیتا ہے، بس وہی باتیں، چھوٹی موٹی باتیں، عام باتیں، اصولی باتیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی فہم نہیں۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال دی ہے کہ 20 20 سال 30 30 سال پڑھانے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حفظ کے 2 طریق ہیں، شاطبی اور جزری۔ اب یہ جملہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ یہ عبد الرحمن مکی صاحب کا جملہ ہے۔ اب عبد الرحمن مکی صاحب کو تو سارا کچھ پتا تھا، انہوں نے تو اسی حساب سے لکھا ہے کہ میری کتاب پڑھنے والے کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا، اتنا بھی وہ بے وقوف نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے حساب سے بات مختصر لکھی، تو وہ جو میرے جیسے طلباء نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی حافظ کے بعض لوگ تو سمجھتے ہیں حافظ کے شاگرد ہیں دو، ایک کا نام شاطبی، ایک کا نام جزری ہے، اور شاطبی نے اپنی کتاب میں توسط بیان کیا ہے اور جزری نے اپنی کتاب میں قصر بیان کیا ہے، یہ تو حالات ہیں۔
جب پڑھانے والے کو ہی تفصیل پتہ نہیں ہے تو پڑھنے والے کو کیا پتہ چلے گی. تو بہرحال یہ مد منفصل پر تو ہمارا کلام کافی ہو گیا ہے. استاد محترم، یہ نوشین کی بات میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گی کہ لیول 3 جب ہم کرتے ہیں، جب ہم اس کے بعد ہم دقائق و تجویدیہ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو لیول 3 تک ہم نے بیسک جو تجوید کی کتابیں ہوتی ہیں پڑھ لی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایسا چھوٹا سا کوئی کتابچہ یا کوئی اس طرح کا بنا سکیں، جیسے ایک چارٹ سا ہوتا ہے جس میں امام شاطبی کو، صرف امام شاطبی، کیونکہ انہیں کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ لیول 3 میں امام شاطبی سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور یہ سارے جو آپ نے کلمات بتائے اس کا چارٹ سب کو بتا دیا جائے تاکہ وہ کلیئرٹی سے ہو جائے. پھر اس کے بعد لیول 4 میں یا جب جا کے ہم امام جزری کو فردر پڑھیں کہ یہ ان کی شاخ تھی اور آگے، تو وہ ایک کلیئرٹی زیادہ ہوگی. مطلب میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری ہے لیول 3 ختم کرنے یا اس کے دوران میں اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے امام شاطبی کو، یہ نہیں، بہت کم از کم ضرورت ہے. نہیں، یہ ٹھیک ہے، اتنی بات تو آپ لوگ ٹھیک ہے کہ کم از کم اس لیول پہ پہنچ کر تھوڑا سا شعوری طور پر بھی بندے کو پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ تو رہے ہیں، وہاں جا بالکل کر یہ چیز تھوڑی سی مینشن ہو جائے تو اسی بہانے بچوں کو تھوڑا سا ترک کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ پتہ ہم جو چل چیز جائے. پڑھ رہے ہیں وہ کس جی سند سے پڑھ رہے ہیں، اور سند کو ہی طریق کہتے ہیں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کتاب میں سارا بیان کیا گیا ہے. اور یہ بھی بالکل. ساتھ بتایا جائے کہ یہ صرف ایک کتاب ہے، اس طرح ٹوٹل 17 کتابیں ہیں، جی اور ان میں سے بھی اگلی 16 کتابیں بھی آپ لوگوں نے اسی طرح ہی پڑھنی ہے. جیسے شاطبیہ میں لکھی ہوئی باتوں کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح 17 کتابوں کی تفصیل بھی آپ نے آگے جا کے پڑھنی ہے. تو ہاں، تھوڑا بہت پڑھنی. تعارفی کام تو ہونا چاہیے. انشاءاللہ چلیں سوچتے ہیں اس بارے میں. اور ایک اور چیز استاد محترم، اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب ہم، جیسے ایک بہت اچھا احساس ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شروع میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تواتر سے ہم تک پہنچا ہے. تو جب ہم اس کی پوری لینیج پڑھتے ہیں، جب ہم پورا پڑھتے ہیں کہ کیسے امام شاطبی، پھر ان کے استاد، اور پھر وہ حفظ تک گئے، اور حفظ سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچوں کو بھی جیسے ان کو نسب سکھایا جاتا ہے، یہ چیز سکھائی جائے گی تو کتنا محبت اور وہ جو خلوص اور وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ اچھا ہم حضور پاک کی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اگر امام شاطبی سے صرف ایک بھی لائن پڑھائی جائے اور اس کے بعد باقی کھولی جائے تو یہ بہت ایک اوپننگ ہوگی. یہ اوپننگ بہت ضروری ہے، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کمی ہے ہمارے اندر، آج پتہ چل رہا ہے آفٹر سو مینی ایئرز. تو یہ اگر بچوں سے شروع کی جائے امام شاطبی سے ریلیٹڈ تو بہت اچھا ہو جائے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا ایک کام. نہیں، اس کو یہ کسی لیول میں نا کچھ شروع کرتے ہیں، چاہے کتابچہ جی سا بنا کر نا، چاہے وہ 2-3 جی صفحوں کا ہی ہو، تو یہ تھوڑا سا تعارفی بالکل، کام ہوگا انشاءاللہ تو ہونا العزیز. چاہیے، تعارفی ہونا چاہیے، بالکل. تو انشاءاللہ ناصر العزیز. محترم، یہ جو کتاب ہے شاطبیہ، یہ فزیکلی موجود ہے، پاکستان میں اویلیبل ہے؟ بالکل. تو جب ہم یہ شاطبیہ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ جو تجوید ہے یہ شاطبیہ کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر باقی بکس کو ایڈ کرنے کے بجائے کیا ہم صرف شاطبیہ کو نہیں پڑھ سکتے؟ باقی ڈھیر ساری بکس ہم اس کو جب کرتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جسٹ ہم شاطبیہ کو ہی پڑھ لیں؟ شاطبیہ کو ہی اس کا پڑھنا ہے. سسٹم مختلف ہے. ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے منہ سے بول کر بتایا کہ اب میں حفظ بتانے لگا ہوں لہذا حفظ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے. اس کا حساب مختلف ہے. میں آپ کو یہ سمجھانے بھی لگ جاؤں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا. وہ نظم ہے، وہ 14 روایتوں کو اکٹھا بیان کرتی ہے، ہوں جیسے ہم نے کہتے ہیں نا کہ اور وہ امام عربی جزری میں کی ہے. جو نظم ہے وہ ہم 110 جو ہیں وہ صرف حفظ سے ریلیٹڈ ہیں، تو صرف ہم ان کو پڑھتے ہیں اکثر. صرف حافظ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جو مقدمہ جزریہ ہے وہ حافظ سے ریلیٹڈ ہے. وہ تمام قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ تجوید ہے، وہ حافظ نہیں ہے. امام جزری حافظ نہیں بیان کر رہے، امام جزری تجوید بیان کر رہے ہیں. اچھا، تو یعنی ہم نے اس میں سے صرف 110 لائنیں لے لی نا جو اس سے تجوید سے ریلیٹڈ ہے. تو نہیں جب نہیں، اور نہیں، امام جزری کی پوری اپنی ذاتی نظم ہے 107 شعروں کی، جس کا نام انہوں نے المقدمہ فیما علی قارئہ ان یعلم رکھا ہے. اس میں انہوں نے تجوید بیان کی ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں وہ شاطبیہ کے اشعار ہیں؟ نہیں، جیسے طیبۃ النشر میں ہے تو اس میں سے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ طیبۃ النشر کی کیا کہتے ہیں؟ کہ طیبۃ النشر میں وہ
سارے طرق انہوں نے ڈال دیے نا، لیکن صرف جو حفظ سے ریلیٹڈ جو تجوید ہے وہ انہی 110 اور نہیں لائن نہیں اور نہیں، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ طیبہ اور چیز ہے، مقدمہ جزریہ اور چیز ہے. وہ الگ بات ہے کہ مقدمہ جزریہ کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ سیم ٹو سیم وہی اشعار طیبۃ النشر کے مقدمے میں تجوید بیان کرتے ہوئے امام جزری نے وہاں بیان کیے ہیں، سیم ہی ہیں وہ. لیکن طیبۃ النشر الگ نظم ہے، وہ امام جزری نے الگ بیٹھ کے لکھی ہے پوری. مقدمہ جزریہ الگ نظم ہے. مقدمہ جزریہ صرف تجوید کے ساتھ ریلیٹڈ ہے بس، کہ تجوید کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. اور طیبۃ النشر تو قراتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ کس لفظ میں ٹوٹل کتنی کتنی قراتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک. جب ہمیں شروع میں بتایا گیا نا، تو بتایا گیا کہ طیبۃ النشر میں سے تجوید سے ریلیٹڈ 110 لائنیں ہیں جو یہ حفظ کی تجوید نہیں، سے اور ریلیٹڈ نہیں ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. طیبۃ وہ النشر سپریٹ ہے. کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں انہوں نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد تھوڑی سی تجوید بیان کی ہے. اور وہ جو تجویدی چیزیں بیان کی ہیں نا، مخارج اور صفات اور چند تجوید کی باتیں، وہ ہو بہو مقدمہ جزریہ کے اشعار ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ مقدمہ جزریہ کے ہی اشعار اٹھا کر انہوں نے وہاں لگائے ہوئے ہیں، یا وہاں سے اشعار لے کر یہاں لگائے ہوئے ہیں. امام جزری نے، کسی اور نے نہیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ تجوید کی باتیں ختم ہو جاتی، پھر آگے وہ قراتیں شروع کر دیتے ہیں. اور مقدمہ جزریہ تو پوری کی پوری سیپریٹ ایک نظم ہے جو تجوید کے بارے میں ہے. کہ شروع میں انہوں نے 8 شعروں پر ایک مقدمہ لکھا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ تجوید میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. آگے انہوں نے مخارج بیان کیے ہیں، پھر صفاتیں بیان کی ہیں، پھر صفاتوں کی ادا بیان کی ہے، پھر آگے جا کے علم وقف بیان کیا ہے، پھر علم رسم بیان کیا ہے، اور پھر آگے جا کے روم اشمام بیان کیا، نظم پھر ختم کر دی. وہ تو ایک سیپریٹ نظم ہے، اس کا کسی روایت کے ساتھ یعنی اس طرح لینا دینا نہیں ہے کہ وہ حافظ بیان کر رہے ہیں یا شعبہ بیان کر رہے ہیں یا قالون بیان کر رہے ہیں. وہ تجوید بیان کر رہے ہیں بس، مجموعی تجوید. مخارج تمام قرا کے لیے ہیں، صفاتیں تمام قرا کے لیے ہیں، صفاتوں کی ڈیٹیل تمام قرا کے لیے ہے، نون ساکن تنوین کے قاعدے تمام قرا کے لیے ہیں، میم ساکن کے قاعدے تمام قرا کے لیے ہیں، روم اشمام تمام قرا کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ طیبۃ النشر میں سے آپ نے 110 شعر باہر نکال لیا اور اس کا نام مقدمہ جزریہ رکھ لیا. ایسا نہیں ہے. اب دیکھ لیں کیا کیا چیز مشہور ہوئی ہے. اور کوئی سوال ہے تو کر لیں. پتہ نہیں کیا کیا سوال پھنسے ہوں گے آپ کے لوگوں کے دماغ میں. نہیں استاد محترم، اب تو الحمدللہ کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. حیاکم اللہ تعالی بارک فیکم. چلیں مد منفصل والی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں. ایک اور پوائنٹ ہے. ایک ہوتی ہے مد تعظیم، ایک ہوتی ہے مد تعظیم. یہ ہوتی ہے لفظ لا الہ الا کے لا الہ میں. یعنی آپ مد منفصل کا قصر پڑھ رہے ہوں، یعنی آپ توسط والا طریق نہ پڑھ رہے ہوں، قصر والا طریق پڑھ رہے ہوں. لیکن جہاں پر لا الہ لفظ آ جائے تو وہاں آپ قصر کے ساتھ ساتھ توسط بھی کریں. تو قصر تو آپ نے مد منفصل سمجھتے ہوئے کر لیا، اور توسط آپ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں، لا الہ الا اللہ. تو یہ تعظیم لفظ لا کو لمبا کرنا، اس کو کہتے ہیں مد تعظیم. یہ سمجھ آ گیا کہ مد تعظیم کیا ہوتا ہے؟ جی، کلمہ لا الہ میں جو مد ہو رہی ہے وہاں پہ اگر ہم پیچھے کو پورے قرآن میں قصر کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ توسط بھی قصر کر کے ساتھ سکتے ساتھ ہیں. توسط بھی کریں گے، یعنی قصر کے ساتھ کریں ساتھ گے. توسط کرنا. یعنی قصر تو چلو کرنا ہی ہے نا، وہ منفصل بن رہی ہے نا، تو ایک تو قصر ہو جی گئی، اور جی دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی اس میں توسط بھی کر لینا تعظیم کے طور پہ. لفظ اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ کی معبودی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی عظمت کو بیان مزید کریں. یعنی تاکید کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، عزت و جلالت کے لیے وہاں پر تھوڑی سی مد کرنا، یہ بھی ایک چیز ہے قرات میں، اور یہ مد منفصل کے باب میں آتی ہے. اب امام جزری نے طیبۃ النشر میں قصر کرنے والوں کے لیے
مد تعظیم بھی بیان کی ہے قصر کرنے والوں کے لیے. اب ان قصر کرنے والوں میں سے حفص بھی تو ہے نا, جی ہے نا. تو انہوں نے مجموعی بات کی ہے کہ قصر کرنے والوں کے لیے قصر کرتے ہوئے لا الہ کے موقع میں توسط بھی ہے. یہ مجموعی بات کی موٹی موٹی. اب اس موٹی موٹی بات سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ حافظ بھی تو قصر والوں میں ہے نا, تو اس کے لیے بھی مد تعظیم ہوگی, اس کے لیے بھی مد تعظیم ہوگی. یعنی امام جزری کے بیان کردہ بات کو, موٹی موٹی بیان کی گئی بات کو لے کر انہوں نے حافظ کے لیے بھی مد تعظیم کو بیان کیا ہوا ہے. لیکن جب ہم ترکوں کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں, اصل کتابوں کو کھولتے ہیں یا النشر میں تفصیلات کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حفظ کے لیے کسی بھی طریق میں مد تعظیم نہیں ہے. حفظ کے لیے کسی بھی طریق میں مد تعظیم نہیں ہے. لہذا حفظ کے لیے مد تعظیم نہیں کی جائے گی. یعنی قصر کرتے ہوئے لا الہ میں قصر کیا جائے گا, اور جب توسط کر رہے ہوں گے تب لا الہ میں توسط کیا جائے گا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ حفظ کے لیے قصر کرتے ہوئے تعظیماً لا الہ میں توسط نہیں ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ جی استاد محترم کلیئر. چلیں تو تو پھر یہاں استاد پہنچ محترم کہاں سے لکھ دیا, تو یہ پھر کس طرح آ گیا طیبۃ النشر میں؟ اب بھی میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے. ریکارڈنگ کو تعظیماً. دوبارہ سنیے گا تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. چل اب بھی تو میں نے ٹھیک. بتایا سارا کہ امام جزری نے موٹی موٹی ایک بات طیبہ میں بیان کی, ہوں. وہ یہ تھی کہ قصر کرنے والوں کے لیے مد تعظیم ہے. صرف اتنی بات کہی. اب جس کو ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, جس نے نشر نہیں پڑھی ہوئی, جس کو ترکوں کی تفصیلات معلوم نہیں ہے, ہوں. یا جنہوں نے امام جزری کی بات کو قاعدہ سمجھتے ہوئے ہر قصر کرنے والے کے لیے قصر کرتے ہوئے تعظیم لے لی, تو اس نے حفظ کے لیے بھی لے لی. اوکے لیکن ٹھیک ہے. جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں حفظ کے ترکوں میں یہ ہوں. والی چیز نہیں ملی. امام جزری نے تو امام جزری طیبہ میں تفصیلات بیان نہیں کرتے, مختصر باتیں کرتے ہیں. تو وہ جو ہوں. ڈیٹیل ہے وہ کتاب النشر میں ملتی ہے, یا پھر تحقیق کرنے والے لوگ اس کو پھر نیچے بیان کرتے ہیں, شارحین بیان کرتے ہیں. تو امام جزری نے موٹی موٹی بات کر دی کہ قصر والوں کے لیے تعظیم بھی ہے. تو اب وہ کون کون سا قصر والا ہے, یہ بات کتاب النشر سے اور ترکوں کی اور سندوں کی تحقیق سے پتہ چلے گی. تو ہوں. جس نے اس کی تحقیق نہیں کی تو اس نے موٹی موٹی بات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ حفظ کے لیے بھی قصر ہے, توسط ہے تعظیم کا. لیکن جب ڈیٹیل میں گئے اور وہاں ترکوں کو جانچا اور پڑتال کی تو پتہ چلا کہ حفظ کے لیے تعظیم نہیں ہے. ٹھیک. مطلب یہ کہ حفظ کی جو قرات ہے اس میں نہیں ہے, ورش یا قالون کسی اور میں بھائی ہوگی. وہ اوروں میں ہے, اوروں میں ہاں تو ہے. اب میں سمجھ آ مثلا گئی. ٹھیک. آپ اوروں نے میں ہے, قانون اس اور میں وقت نہیں ہے. کا نام لے لیا, یعنی اوروں کی قراتوں میں ہے, ہاں روایتوں جی. میں ہے. ہوں. ٹھیک ہے چلیں. امام حفظ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب حفظ کے سمجھ آ لیے گئی. نہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. یہاں پہنچ کر ہمارا مد منفصل کی ڈیٹیل جو ہے وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد ایک چیز آئے گی کہ منفصل کے ساتھ فلاں چیز مل رہی ہو تو کیا کیا ہوگا, وہ پھر تحریرات کا موقع بعد میں آئے گا. تو ان 24 چیزوں میں پہلی چیز کی ہم نے تفصیل جو ہے وہ دیکھ لی ہے. اب اگلے سب اسباق میں انشاءاللہ العزیز ہم بقیہ کلمات کو بھی کلیئر کریں گے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, استاد حیاکم محترم اللہ تعالی. میں نے جو کل ہوم ورک بھیجا تھا اس میں آپ نے